بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں جی سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں جی۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگی ہے ناشتے سے، اور ناشتہ میں بنا رہی تھی۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، جو لوگ ظاہر ہے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے آج کل یہ مسالے والا جو ہے نا پراٹھا بہت وائرل ہوا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں بھی وہی والا پراٹھا بناتی ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے پھر دیکھے، آپ نے دیکھا کہ میں نے پیڑا لیا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا دیسی گھی ڈالا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سارے اسپائسیز، اسپیشلی اس میں ریڈ چلی جو ہے نا وہ ریڈ چلی پاؤڈر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، وہ میں نے ڈالا ہے، نمک ڈالا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی سبز مرچیں بھی ڈالی ہیں، اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر فریش جو ہے نا دھنیا وہ ڈالوں گی اس کے اندر، اور اس کے بعد میں اس کو کاٹ لوں گی۔ اس کے کاٹنے کے بعد اس سارے پیسز کو اکٹھا کر کے تو پھر بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھا سا پراٹھا بنے گا۔ تو اتنی دیر میں پراٹھا بنا رہی ہوں، پراٹھا بھی دیکھتے جائیں، اور ساتھ ساتھ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، اور بیل آئیکن کو پلیز ضرور کلک کر لیا کریں، کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن کلک نہیں کرتے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر دیکھ لیں، جیسا کہ پراٹھا بھی تقریباً ریڈی ہونے والا ہے، اور آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بچوں کے جو اسکول ہیں وہ کھلنے والے ہیں اب، تو بچوں نے بہت ریسٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو یہاں پاکستان میں تو 3 مہینے کی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ تقریباً 1 منتھ کی ہوتی ہیں، کچھ دن اوپر ہوتے ہیں بس۔ تو جولائی کے اینڈ پہ ہوتی ہیں اور سپتمبر کے سٹارٹ میں اسکول کھل جاتے ہیں، تقریباً 1 منتھ ہی ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں تو 3 مہینے کی ہوتی ہیں آرام سے، بڑا ہی لمبا زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ اٹلی میں جب ہم ہوتے تھے اس وقت وہاں پر بھی 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی، لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ تقریباً 1 مہینہ اور 1 ویک کی تقریباً چھٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جن کے زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جو 1 مہینہ ہوتا ہے نا وہ بھی کافی لمبا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تو ویکیشنز پہ چلے جاتے ہیں، جیسے پاکستان چلے گئے یا جس بھی کنٹری سے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں، چلیں وہ تو ویکیشنز جو ہیں ہالیڈیز جو ہیں تو وہ انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے ہی اسی کنٹری میں ابھی رہنا ہوتا ہے، مطلب وہ نہیں کہیں جا رہے ہوتے، تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہینڈل کرنا پورا مہینہ ایک بہت کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بچے ڈیلی جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو اور روٹین ہوتی ہے، ایک دم سے بچے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ اور روٹین ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ویسے مجھے تو شروع سے اچھا لگتا تھا، اگر بچے گھر میں بھی تھے تو میں پھر بھی بچوں کے ساتھ بہت انجوائے کرتی تھی، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی، انہیں پارک میں لے جاتی تھی۔ جب اٹلی میں تھے اس وقت بھی میرا یہی تھا کہ وہ اس وقت تو کافی چھوٹے تھے بالکل، تو اس وقت بھی میں یہی تھی کہ ہم لوگ چلے جاتے تھے پارک میں، وہاں پہ بیڈمنٹن کھیلنا، والی بال کھیلنا۔ تو وہاں کا تو ویدر بھی بالکل سیم پاکستان کی طرح ہے، لیکن یہاں پہ تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ سٹارٹ میں تو جب میں آئی تھی تو میں نے تو کہا تھا یہ میں کس ویدر میں آ گئی ہوں، اور مجھے تو بہت ہی ٹھنڈ لگتی تھی۔ جو میری نئی نئی فرینڈس بنی تھی ذیشان کے اسکول میں، ذیشان کیونکہ پرائمری اسکول میں گیا تھا جب ہم ادھر آئے ہیں، تو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم لوگ بھی جب نئے نئے آئے تھے تو ہمیں بھی بہت سردی لگتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ تم لوگ بھی یوز ٹو ہو جاؤ گے۔ جب نیا نیا بندہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو بالکل ہی ایک الگ ویدر سے آئے، تو جیسے پاکستان کی طرح اتنا گرم ویدر ہوتا ہے، اٹلی میں تو وہ ویدر ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ ٹوٹلی چینج، ہر وقت بارش بارش بارش۔ 1-2 سال تو تقریباً یقین کریں یوز ٹو ہونے میں لگ گئے تھے، کہ اتنی مجھے الجھن ہوتی تھی کہ ہر وقت یہاں پہ بارش ہوتی رہتی ہے، کب ویدر ٹھیک ہوگا، کب دھوپ نکلے گی۔ تو آپ ایسے یہاں پہ آ کے تبھی تو لوگوں کو زیادہ تر یہ گھٹنوں کی اور یہ پین وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ جیسے ہم سورج سے وٹامن ڈی لیتے ہیں، پاکستان میں اتنی وٹامن ڈی ملتی ہے، میں کہتی ہوں کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے نا، میں کہتی ہوں ہمارے لیے بہت بلیسنگ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے جس پہ سارے چاروں موسم آتے ہیں، گرمی سردی ہر طرح کا موسم وہاں پہ ہم انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا زیادہ تر گرمی تو بس برائے نام ہی آتی ہے، زیادہ تر رہتی سردی سردی رہتی ہے جی۔ تو یہاں پر پراٹھا تو بن گیا تھا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں لنچ کی تھوڑی سی تیاری کر لوں، کیونکہ آج کل ابھی 2 دن یہ کل کی ویڈیو میں بنائی ہے، کیونکہ کل ابھی اسکول نہیں کھلے تھے تو یہ سو رہے تھے اسامہ ذیشان۔ میں نے سوچا کہ میں اتنی دیر میں نے پیکٹ بڑا سا تھا گوشت کا، مٹن کا پڑا ہوا، تو میں نے کہا ایک ہی دفعہ بوائل کر لیتی ہوں اور 2 جگہوں پہ اس کو بنا لوں گی، تھوڑا سا میں آلو گوشت بنا لوں گی اور تھوڑا سا میں ان کے لیے پلاؤ بنا دوں گی، کیونکہ اگر میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا کہ بچوں کی بہت زیادہ موسٹلی بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو چاولوں میں کھیر میں کوئی اور ایکسٹرا چیزیں نہیں چاہیے ہوتی، پلین والی ہر چیز چاہیے ہوتی ہے۔ میرے بچوں کو بھی یہی عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس چاول اگر پلاؤ بنانا ہے نا، کوئی ٹماٹر کوئی سبز مرچیں کوئی اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے کوئی بھی چیز۔ تو آج میں ان کے ٹیسٹ کا بنا رہی تھی، میں نے سوچا کہ آج میں کافی دنوں کے بعد بنا رہی تھی، ہمارے گھر چاول ویسے ہی بہت کم بنتے ہیں، تو میں نے کہا ان کے ٹیسٹ کا بناتی ہوں اور تھوڑا سا بالکل بناؤں گی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ چاول جو آج کل تھے نا ہمارے گھر آئے ہوئے وہ بہت ہی خراب آئے ہوئے ہیں، اتنے خراب کہ آپ کی سوچ ہے نہ، تو وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ جیسے وہ جڑ جاتے ہیں جس طرح چاول، اس طرح کے چاول آئے ہوئے ہیں آج کل ہمارے گھر۔
تو یہ دیکھیں وہ دونوں جو بڑا پیکٹ تھا وہ میں نے بوائل کیا ہوا تھا پہلے بوائل کر لیا تھا صبح میں نے. تو اب تو تقریباً 12 بجنے والے تھے. تو ان کو میں نے یہ دیکھے چھوٹی چھوٹی اس کے میں نے سوچا کہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرتی ہوں. بیچ میں ابھی اسامہ اٹھ کے آ گیا, اس نے بولا کہ مما مجھے ناشتہ بنا دو. تو ساتھ ہی اب میں اس کا ناشتہ بنانے لگی تھی. میں نے کہا چلو میں اس کے ناشتہ بنا کے تو پھر میں بناتی ہوں, آلو گوشت بھی بناؤں گی اور جو ہے نا پلاؤ بھی بناؤں گی. پلاؤ میرا دل تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں بناؤں گی کیونکہ دوپہر کے کھانے کا بھی ان کے ٹائم ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تو 12 بجے یہ اٹھ رہے ہیں تو ناشتہ کر رہے ہیں, تو کھانا تو ظاہر 2-3 بجے یہ کھائیں گے. ظہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ماشاءاللہ سے, جب پڑھ کے آتے ہیں تو پھر آ کے انہوں نے زیادہ تر جو ہے نا تب کھانا ہوتا ہے. جب اسکول کالج کھل جائیں گے پھر تو ظاہری بات ہے اب آگے سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا, سب کی روٹین بالکل وہی نارمل روٹین پہ سب لوگ آ جائیں گے. تو یہ دیکھ لیں میں نے اس کے اندر کوئی آئل نہیں ڈالا, وہ جو آپ کو نظر آ رہا تھا نا سارا اس کے اندر اوپر سے گوشت کا جو سارا وہ جو اس کا ہوتا ہے گھی نکلا ہوا ہوتا ہے, تو وہ سارا بس میں نے اس کے اندر اس کو چھان لیا تھا. میں نے کہا کیونکہ وہ سارا مکس ہو رہا تھا بیچ میں, گوشت کو میں نے علیحدہ کر لیا تھا اور چھان لیا تھا اس کے اندر سے وہ سارے پیاز وغیرہ, کیونکہ میں نے سارے پیاز ادرک لہسن سارا ڈال کے میں نے اس کو بوائل کیا تھا. تو وہ میں نے ڈالا تو دیکھ لیں وہ مسالہ خود بخود اتنا اچھا بن گیا. تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کڑھائی فرائی میٹ کا جو ہے نا یہ نیا پیکٹ ایک آیا ہے, اور میں نے آپ لوگوں کو 3 دفعہ بتایا کہ ہم لوگ یہ والے جو ڈبوں والے جو مسالے ہیں نا یہی یوز کرتے ہیں. تو یہی والا میں اب نہ ڈالنے والی تھی اس میں. ساتھ ہی میں نے آلو بھی کاٹ لیے تھے. آلو میں پہلے گلا لوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے گوشت بتایا آپ کو پہلے گلایا ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح ڈال دیتے ہیں نا تو آلو کی گوشت کی جو ساری بوٹیاں ہیں نا وہ بیچ میں مکس ہو جاتی ہیں. اس لیے جب آلو تھوڑے سے ہلکے سے مطلب کم ہوں گے نا, صحیح پراپر نہیں گلے ہوئے ہوں گے, تو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اندر گوشت ڈال دیا ہے. 2 حصوں میں نے گوشت کو کر لیا میٹ کو. تو مٹن کو آدھا میں نے جو ہے وہ رکھ لیا ہے پلاؤ کے لیے, اور آدھا جو ہے میں نے اس میں آلو گوشت میں ڈال دیا ہے. تو آپ لوگ بھی بتائیں آپ لوگوں کی روٹین کیسی جا رہی ہے, کس کس کے بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں. یہاں پہ تو ویسے بھی ڈفرینٹ ٹائم پہ کھلتے ہیں اسکول, ہر ایک کے اپنے ایریے کے اسکول جس طرح کھلتا ہے اس طرح ہر ایک کا اپنا ٹائمنگ ہے اور اپنے ڈیز ہیں کہ کب کھول رہے ہیں. کسی کو 1 ویک پہلے ہو جاتی ہیں چھٹیاں, کسی کو بعد میں ہوتی ہیں. یہ دیکھ لیں یہاں پر ماشاءاللہ سے مٹن جو تھا نا, آلو گوشت جو تھا بہت ہی نائس اور بہت ہی مزے کا تھا, بہت ٹیسٹی تھا. یہ دیکھیں تیار ہو گیا تھا. تو یہاں پہ پتہ نہیں کون میرے سے کھانا مانگ رہا تھا, یہ اس وقت پھر میں نے ڈال کے اس کو دیا ہے. تو بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا. تو آپ لوگ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں, اور مجھے بتایا کریں کہ پہلے میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں. تو یہاں پر اب میں بنانے لگی تھی, ساتھ ہی جو تھا پلاؤ بنانے لگی تھی. یہ دیکھیں مجھے یہ اس طرح جو ہوتا ہے نا مجھے خود بھی ویسے پسند ہے, اس طرح سے بالکل پلین والا بہت مزے کا بنتا ہے. یہ دیکھیں میں نے کوئی ٹماٹر کوئی کچھ نہیں ڈالے, یوگرٹ ڈالوں گی, سبز مرچیں ڈالی ہیں, اور صرف یہ جو آپ نے مسالہ دیکھا سندھی بریانی مسالہ, تو پلاؤ مسالہ بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہی ہمارے گھر پڑا ہوتا ہے تو ہم یہی استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ اس کے اندر ڈالوں گی. یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے, اور پلاؤ کا کلر بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی نائس اور بہت ہی مزے کا آیا تھا. تو یہ والے چاول ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں, آپ یقین کریں اس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹا. یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے چاول بھی اس کے اندر کیسے ہو سکتے ہیں. حالانکہ یہ وہی چاول ہیں جو میں نے رمضان میں کچھ بنایا تھا, تو میں نے سب لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ یہ والے لیلا چاول آئی تھنک تو سب لوگ یہ لیں. اسی کا پیکٹ یہ نیا آیا تھا لیکن یہ اتنا بیکار ہے, مجھے خود یقین نہیں آ رہا, بلیو نہیں ہو رہا کہ یہ وہی پیکٹ ہے اور اس میں اتنا ڈفرینس کیسے ہو سکتا ہے. اس کے اندر بالکل چھوٹے چھوٹے چاول ہے اور وہ فوراً ہی جڑ جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر اس کا مسالہ بھی اب تیار ہو گیا تھا. تو کافی لوگوں کو پتہ ہے یہاں پہ لیلا چاول جو ہے نا کافی بڑے اور کافی اچھے چاول ہیں, اور میں موسٹلی وہی والے یوز کرتی تھی, اور اتنے نائس وہ ہوتے ہیں اور بہت ہی الگ چاول بن جاتا ہے. آپ کو کوئی مطلب وہ ظاہری بات ہے وہ ٹپس اینڈ ٹرکس تو آپ لوگوں کو فالو کرنی پڑتی ہیں کوئی بھی کوکنگ ہو, لیکن یہ ہے کہ بعض میں تو پھر آپ جتنی بھی محنت کر لو اگر وہ چاول ہی ایسے ہیں تو آپ کو پکانے کا آپ کے طریقے کا کوئی فرق نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ بس ظاہری بات ہے ان چاولوں. یہ دیکھیں یہاں پہ بالکل تھوڑے سے چاول میں نے بنائے ہیں 2-3, کیونکہ کشف بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتی اور مجھے بھی جو ہے نا مٹن اور یہ قیمہ اور یہ سارے مطلب مجھے بھی اتنے پسند نہیں ہے. میں چکن بھی کھا لیتی ہوں شوق سے اور فش بھی, اور کشف نے تو بالکل بھی نہیں کھانے ہوتے, اس لیے پھر میں نے کہا کہ تھوڑے ہی بناتی ہوں بالکل. تو یہ دیکھ لیں یہاں پر آ گئے تھے. میں اب جیسے کہ ابھی آپ کو بتا بھی رہی تھی کہ ہم لوگ یہ ڈبوں والے مسالے یوز کرتے ہیں یا سبز مرچیں. ہم سرخ جو ریڈ چلی پاؤڈر ہوتا ہے نا وہ بالکل بھی ہمارے گھر میں یوز نہیں ہوتا شروع سے, کیونکہ جب ہم اٹلی تھے وہاں سے ہی ہمیں عادت بنی ہوئی تھی کہ گرین چلی اور یہ والے جو مسالے تھے نا یہ یوز کرتے تھے. تو ابھی بھی ہمارے گھر میں یہ دیکھیں آ جائیں ایک ہی دفعہ آئے ہیں, ڈھیر سارے آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا 2 مہینے جو ہے نا آرام سے گزر جاتے ہیں.
تو یہی میں دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو. یہ والے ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں, سبزی بھاجی والا بھی, تو بریانی مسالہ بھی, اور چکن کڑھائی مسالہ بھی, اچار گوشت بھی, یہ سارے یہ والے جو ہے نا. اور بہت ہی, یہ دیکھیں یہاں پہ چاول دیکھیں آپ, حالانکہ میرے چاول اس طرح کبھی بھی نہیں بنتے, لیکن مزے کے بہت تھے, بہت ہی مزے کے تھے. تو ٹیسٹ میں بہت ہی مزے کے تھے. ساما ذیشان نے بولا کہ مما ٹیسٹ تو بہت ہی اچھا ہے, اور اسی ٹائم ہی ختم ہو گئے تھے. آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنے سے, تو اسی ٹائم ہی ختم ہو گئے تھے. ان دونوں نے کھائے تھے اور ہسبینڈ نے کھائے تھے, اور اسی ٹائم ہی جو نا سارے جو پلاؤ تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا. اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا بنا تھا. اور سب سے پہلے ذیشان نے بولا کہ مما مجھے دے دو, کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. وہ نماز پڑھ کے آیا تو اس نے بولا مما مجھے دے دو, تو یہ اس کو میں نے ڈال کے دیا تھا. تو میں نے کہا ساتھ ہی چلے میں تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں. تو بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اچھا تھا, بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جوسی تھا. تو یہ آج کی صبح ناشتہ کرتے ہوئے تھوڑی سی میں نے ویڈیو کلپ لیا ہے. ذیشان کا فرسٹ ڈے تھا, فائنلی ماشاءاللہ سے ذیشان اسکول جا رہا تھا آج. تو ناشتہ بنایا, ناشتہ بنانے کے بعد میں نے اس کا ذیشان کا یونیفارم وغیرہ پریس کیا ہے, اور اس کو ناشتہ وغیرہ دیا ہے. بس آج سے انشاءاللہ تعالیٰ سب بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں. یہاں پہ جس ایریے میں ہم رہتے ہیں ان کے آج کھلے ہیں. باقی ایریاز کا مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ کہ ہمارے ایریے میں آج کھل گئے ہیں. ماشاءاللہ سے سارے بچے اسکول جا رہے تھے آج سے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو کامیاب کرے, تو میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. تو اس کے بعد پھر میں چلی گئی تھی واک کرنے کے لیے تھوڑی سی. میں نے کہا چلیں تھوڑی سی واک کر آتی ہوں, کیونکہ اب تو روٹین بن گئی. اب تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر روز ہی تقریباً 10,000 اسٹیپ کی پھر دوبارہ سے کریں گے. چھٹیوں میں بھی ویسے میں جاتی رہی ہوں, لیکن بیچ میں سے کچھ نہ کچھ مس ہوتا رہا ہے, کیونکہ بچے لیٹ اٹھتے تھے, خود بھی کبھی کبھی دوبارہ سے سو جانا. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب روٹین بن گئی. اب ہر روز کوشش کروں گی کہ جاؤں واک کرنے کے لیے. تو یہ دیکھیں یہاں پر میں چلی گئی تھی مارکیٹ, ادھر سے میں نے کچھ چیزیں لینی تھی. تو وہاں پہ لانگ سائڈ مارکیٹ میں یہ بیگ ماشاءاللہ اتنے نائس بیگ, اور اونلی 5 اور 4 پاؤنڈ کے لگے ہوئے تھے. اتنے نائس تھے, مجھے بہت ہی اچھے لگے. تو وہ میں دیکھ رہی تھی, میرا دل تو کر رہا تھا لینے کو, لیکن پہلے میرے بیگ پڑے ہوئے, اور میں ایک ہی بیگ جو ہوتا ہے نا چھوٹے والا, جو ایزی کیری کرنا ہوتا ہے, کہ جس کو آرام سے ایک فون رکھا ہے یا کوئی ضروری چیز رکھی ہے اور بس ٹھیک ہے, تو اور کوئی بیگ لیتے ہی نہیں ہو. یہ دیکھیں یہ بھی مجھے بہت نائس لگ رہا تھا, دل تو بہت کر رہا تھا, لیکن میں نے لیا کوئی بھی بیگ نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ویڈیو تھوڑی سی بنائی ہے. اور میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں. مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اچھے سے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے بائے, اللہ حافظ.